اب چونکہ یوکرین میں روس نے خود ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور یورپ امریکہ پورا اس کے مقابلے میں ہے، روس کی یہ کوشش ہے کہ یوکرین کے جنگ کے بہانے نیٹو روس کی سرحدوں کے قریب نہ آئے۔ بعض یورپی ممالک نیٹو کا حصہ بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جیسے یوکرین کی جنگ ہی اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ یہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ اب دو اور ملکوں نے، ڈنمارک نے اور دوسرا سویڈن نے، یہ حامی بری ہے کہ ہم نیٹو کا درخواست دے دی ہے کہ ہمیں نیٹو کا عضو بنایا جائے، اور یہ روس کے قریب ہیں یہ سرحدوں کے۔ ان کو نیٹو سے روکنے کے لیے ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے، لہذا نیٹو سے اس کو روکنے کے لیے ترکی نے ویٹو کر دیا ہے۔ نیٹو کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا حصہ بنے گا جب تمام ممبر ملک اس کی حمایت کریں گے۔ ترکی نے ان ملکوں کے نیٹو میں شمولیت کو ویٹو کر دیا ہے، اور یہ روس کے نفع میں ہے۔ روس کے مفاد میں ترکی نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ نئے ممبران نیٹو کو ویٹو کر کے اس نے روس کی حمایت میں ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ اب اس کو مقابلتاً روس سے اس کے معاوضہ چاہیے، اور روس سے جو معاوضہ لینا چاہتا ہے وہ سوریہ میں لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا ترکی اور روس میں یہ تفاہم سمجھوتا ہے کہ ترکی یورپی ممالک کو نیٹو میں نہیں آنے دے گا، ویٹو کرتا رہے گا روس کے حق میں، اور روس سوریہ کے اس علاقے سے نکل جائے گا جس پر ترکی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب روس نے ارادہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ وہ سوریہ کے اس علاقے سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے۔ ترکی اس پر حملہ کرنے کی پوری بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہا ہے۔ اب بیچ میں معاملہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک ایران و حزب اللہ ہے کہ اگر ترکی یہ کام کرتا ہے تو ڈائریکٹ ایران کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے اور حزب اللہ کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے۔ اب میں نے پہلے بارہا یہ کہا تھا کہ 3 ملک دنیا کے بہت ہی بری سیاست ہے ان کی، جن کی سیاست کی کوئی ویلیوز اور ان کی اقدار نہیں ہیں، انسانی بنیادوں پر نہیں کرتے۔ ایک روس، چین اور بھارت، ہندوستان، ان کی سیاست خالصتاً مفاد پرستانہ ہے۔ یہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کسی کے دوست نہیں ہیں، صرف اپنے دوست ہیں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی دوستی کا کوئی دھوکے میں آیا ہوا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ جو یہ کہے کہ ہندوستان ہمارا دوست ہے یا چین ہمارا دوست ہے یا روس ہمارا دوست ہے، یہ کسی کے دوست نہیں ہے۔ اور امریکہ کی دوستی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، جیسے پاکستان کو مہنگی پڑی ہے۔ یعنی امریکہ کی دشمنی میں انسان پھر بہتر حالت میں ہوتا ہے، اس کی دوستی میں بہت ذلیل ہوتا ہے۔ یہ ان ملکوں کا ایک کام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روس چاہے گا یوکرین میں ترکی کو استعمال کرے، ترکی اس استعمال کا کرایہ روس سے لے گا سوریہ کے اندر، اور سوریہ میں اگر ترکی یہ اقدام کرتا ہے تو دوبارہ وہ سب کچھ جو حزب اللہ، ایران اور روس نے مل کر حاصل کیا ہے وہ سارا ہاتھ سے دینا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایرانی پالیسی کے لیے بھی بہت سخت ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے لبنان میں سعودی مداخلت اور اسرائیلی مداخلت کے ذریعے سے لبنان کی صورتحال کو کافی پیچیدہ کر دیا ہے۔ یعنی اب حزب اللہ اس جدید انتخابی سینیریو کے بعد اندرونی طور پر بھی شدید مشکلات اس کے اوپر دباؤ آئے گا، اور ادھر سے ترکی یہ کردار ادا کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے، اسرائیل کے ترکی وزیر خارجہ اسرائیل جا رہا ہے، اور ان دونوں کے روس کے ساتھ آپس میں تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پالیسی یہ ہے کہ دنیا کے بحرانوں سے اپنے حق میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ اب ایسے میں حزب اللہ اور ایران کے لیے ایک اور ٹف میدان سوریہ میں بننے جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی
میں اس بابت مطمئن ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی کمانڈ ان بحرانوں میں پک گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے، یہ دنیا جانتی ہے کہ جنرل سلیمانی روس کو سوریہ لے کر آئے، اور ظاہر ہے کہ ایرانیوں کے پاس یہ تجربہ ہے ان میدانوں کے اندر مناسب اقدامات کرنے کا، وقت اٹھانے کا، لیکن عمومی طور پر دیکھیں تو ایک طرف سے گھیرا ہر طرف سے بڑھا ہوا ہے، اور ایٹمی مذاکرات میں ایران پر شدید دباؤ ہے۔ ایران کے اندر اسرائیلی کارروائیاں یہ ایران کے لیے ایک اور پریشانی ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر انہوں نے ایک بڑے سینیریو میں، وسیع میدان میں ایران کے اوپر دباؤ اپنا بڑھایا ہوا ہے کہ ایران کو مجبور کر سکیں، ان ساری چیزوں کو مان لے جو یہ چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایران نے ابھی تک ایسی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ایران کی ساری کوشش یہ ہے کہ پابندیاں ہٹ جائیں، کوئی معاہدہ امریکہ کے ساتھ ایسا طے پا جائے جس کے نتیجے میں پابندیاں ہٹ جائیں۔ پابندیاں ہٹنے سے ایران دوبارہ بحال ہو جائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر ایران کو شکست دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا جو ان کے پاس تجربہ ہے۔ لیکن اس موجودہ صورت میں اندرونی امنیت بڑا چیلنج ہے، سوریہ کا محاذ ایک بڑا چیلنج ہے، لبنان میں اور عراق میں انتخابی نتیجے یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا، چونکہ ہم غیر متعلقہ لوگ ہیں، دور دور سے خبریں سن کے سب تجزیہ کرتے ہیں، وہ جو خود اس کے اندر شامل ہیں وہ ابھی تک ایسے سینکڑوں بحرانوں کو مدیریت کر چکے ہیں۔ ابھی بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو کامیابی عطا فرمائے۔